ناظرین، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم اس کی تمام صفات پر غالب ہے۔ جب وہ بخشنے پر آئے تو بظاہر معمولی سے نظر آنے والے عمل کو روز قیامت میزان عمل میں ہمارے باقی تمام اعمال سے کئی گنا وزنی فرما کر بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کی گئی نیکی اور بھلائی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قدر ہے۔ چند دن پہلے مطالعہ کے دوران اسی حوالے سے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، سبحان اللہ، یا اللہ تیری شان رحیمی کی کوئی حد نہیں۔ ناظرین، وہ خوبصورت اور فکر انگیز واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یقیناً یہ واقعہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ تو چلیے ناظرین، مزید کوئی وقت ضائع کیے آج کے اس ایمان افروز واقعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے ہوئے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ بولے، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں ساحل سمندر پر چلتے ہیں۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ ابو نصر جب نماز پڑھ چکا تو شیخ نے اسے ایک جال پکڑایا اور کہنے لگے، اس جال کو بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال سمندر میں پہلی بار پھینکنے پر ہی ایک بہت بڑی عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر وہ مچھلی فروخت کی۔ حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس پہنچ گیا اور ان سے کہا، حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے۔ شیخ صاحب نے جواب دیا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے وہ جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے اس میں نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے، لہٰذا تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے قریب ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور سوچنے لگا، اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے، میں یہ پراٹھے کن کو دوں؟ جب ابو نصر نے عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے اس عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اب وہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو تو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس منادی والے نے ابو نصر سے کہا، آج سے 20 سال پہلے تیرے باپ نے میرے پاس 30,000 درہم امانت رکھوائے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے تو یہ سنبھال لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا،
میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے میں فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں میزان عمل یعنی ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ ایک منادی کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائیں۔ ابو نصر کہتا ہے، میزان کے ایک پلڑے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے وہ صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ اعمال کو تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر ہزار درہم کے صدقہ کے نیچے میرے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی کرنے والے نے میری بات کو سنا تو پوچھنے لگا، اس کا کوئی عمل باقی ہے تو لے آؤ۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ جب وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی دوسرے پلڑے کے نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا گیا کہ اس عورت کے آنسو ہیں جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے وہ 2 آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہو گیا کہ اب نجات یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ منادی نے پھر پوچھا، کوئی اور باقی ہے عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی بچے کی اس مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، اسی وقت میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔